اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس پہنچے اور بنیامین ساتھ نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام نے سمجھایا کیا کرنا ہے، اور جاؤ بادشاہ سے یہ درخواست بھی کر دو کہ ہم تو نہ چور ہے، اور یہ بھی کہو کہ بھائی کو واپس کر دے۔ جب یہ سارے چلے گئے اور یعقوب علیہ السلام کی بات پر عمل کی، اور علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہو گئے شہر میں، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ سامنا ہوا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب داخل ہوئے، عَلَى یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو اس نے اپنے بھائی کو جگہ دی، ٹھکانہ دی، بنیامین کو اپنے قریب کیا، اور طریقے سے علیحدگی میں کہا انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی یوسف، میں آپ کا بھائی اچھا، لیکن ایک کام کرنا ہے، یہ راز رہنے چاہیے میرا اور آپ کے درمیان، ان کے سامنے یہ بات نہیں کرنی۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور یہ جو لوگ یہ بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ابھی تک، وہ اس پہ پریشان نہ ہونا، ان کی سوچ فکر اور مت کرنا، اور میں کوئی طریقہ بنا لوں گا آپ کو اپنے پاس ہو۔ فلما جہزہم، جب تیار کیا ان کے سامان کو، بجہازہم، ان کے سامان کو تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھوا دیا۔ ثم اذن مؤذن، جب یہ تھوڑی دور چلے گئے تو پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اے قافلے والو رکو۔ کیا ہوا؟ ہمارے بادشاہ کا جس میں وہ پانی پیتا ہے وہ پیالہ گم ہو گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تم چور ہو، تم نے چوری کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پاک دامنی بیان کرنی شروع کر دی کہ ہم تو چور ہو۔ اچھا، اگر تم چور نہیں ہو تو پھر تالاشی لیتے سامان، اور اگر تمہارے پاس چوری کا مال برآمد ہوا تو پھر کیا سزا ہوگی، تم خود بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس وہ برآمد ہو جائے وہی اس کا بدلہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھوا دے۔ اور بادشاہ کا جو قانون تھا مصر کا، اس میں ایسی کوئی شک نہیں تھی، کوئی دفعہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس مال برآمد ہو اس کو اپنے پاس رکوا لے، لیکن یہ یعقوب علیہ السلام اور دین ابراہیم میں یہ تھا کہ جس کے پاس مال برآمد ہو جائے اسی کو پھر سزا کے طور پر۔ تو
انہوں نے یوسف علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا کہ پہلے بھائیوں کے سامان کا انہوں نے کیا کیا، تالاشی لی، اور آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تب تو اس میں سے پیالہ نکل آیا، تو فوراً کہنے لگے کوئی بعید نہیں، اس کا ایک بھائی پہلے بھی، وہ بھی ایک چور تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی جو پھوپھی تھی نا، اس کے پاس یوسف علیہ السلام رہ رہا تھا، یعقوب علیہ السلام کی بہن۔ جب یوسف علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تھوڑے سے سمجھ لو 3 سال کے 2 سال کے، تو یعقوب علیہ السلام اس کو لینے کے لیے آ گئے، تو وہ اس کے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، وہ چاہ نہیں رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے چلا جائے، تو اس نے ایک ہیلا بنایا اور سامان میں جو کمر بند ہوتا ہے وہ رکھوا دیا۔ جب وہ جانے لگے تو شور مچا، یہ کمر بند غائب ہے، تلاشی لی گئی یوسف علیہ السلام کے سامان میں، تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو یہ تھا کہ جس کے پاس سامان ہو وہ اس کے پاس ہو، تو یوسف علیہ السلام اس کے پاس پھر رہا، ایک ہیلا بنایا۔ تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ اس راز کو یوسف علیہ السلام جانتا تھا اور اللہ رب العزت کہ کیا معاملہ ہوا تھا، یا اس کی پوچھ۔ فلما جہزہم بجہادہم، جب ان کا سامان تیار کروایا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھوا دیا، ثم اذن مؤذن، پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، تم کیا ہو؟ چور۔ قالو، کہنے لگے، واقبلوا علیہم، ان کی طرف منہ کر کے، ماذا تفقدون، تمہیں کیا چیز نہیں مل رہی، تم سے کیا گم ہو گیا، کیا گنوا بیٹھے؟ قالو، تو وہ قاصد کہنے لگے، نفقد سواع الملک، ہم بادشاہ کا پیالہ، پیمانہ گم پایا ہم نے، وہ نہیں مل رہا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جس نے بھی دیا نا اس کو ہم ایک اونٹ سامان غلہ اور دیں گے، بہتر یہ ہے کہ بتا لیں۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ اس کو ایک اونٹ غلہ میں دوں گا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ قالو، بھائی یوسف علیہ السلام کے کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، سمجھتے ہو اچھی طریقے سے، ما جئنا، ہم نہیں آئے یہاں، لنفسد فی الارض، تاکہ زمین میں فساد پھیلائے، ہم اس لیے یہاں پر نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، ہم چور نہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، خود بتا دو، اپنے لیے سزا خود مقرر کرو۔ قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، جس کے سامان میں پایا گیا، جو چور ثابت ہوا، وہی اس کی سزا ہے، وہی اس کی کیا ہے؟ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو، یعنی ہمارے دین میں تو، دین ابراہیمی تو یہی ہے۔ فبدأ بأوعیتہم، انہوں نے شروع کیا ان کے سامان کا، قبل وعاء اخیہ، یعنی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے، اور وجہ یہ تھی اگر فوراً اس میں ہاتھ ڈالتے تو شک میں، ہاں یہ تو تم نے خود رکھوایا تھا، تو پہلے وہ سب کا لے لیا تاکہ وہ شک میں نہ پڑے۔ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، پھر بھائی کے سامان سے وہ پیالہ نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ داؤ ہم نے سکھایا یوسف علیہ السلام،
یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ہم نے یہ دو سکھایا کہ اس کے علاوہ اور طریقے سے اپنے بھائی کو آپ اپنے پاس نہیں رکوا سکتے. دین ابراہیم میں، یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہی ہے کہ جو چور ہے وہی جو اس کی سزا ہے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اور ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک لیتے بادشاہ کے طریقے پر، بادشاہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے. الا ان یشاء اللہ، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں، اونچا کرتے ہیں درجہ جس کا چاہے. وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر عالم موجود ہے. کوئی یہ نہ کہے سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. جو جتنا جانتا ہے اس کے اوپر ایک اور ہوتا ہے، جو جتنا جانتا ہے. کہتے ہیں پہاڑ اگر بہت اونچا ہے نا تو اوپر راستہ بھی ہے. ہاں، چاہے سارے جاننے والے اکٹھے کریں لیکن پھر بھی ان کے اوپر جاننے والا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ. قالو، بائی کہنے لگے، یسرق، اگر اس نے چوری کر لی، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، وہ بھی تو چور تھا، اس نے بھی چوری. فاسرها یوسف فی نفسہ، قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے کہ یوسف نے تو چوری نہیں کی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب یہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، اب یہ اپنے آپ کو ظاہر. فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، اپنے دل میں یوسف علیہ السلام نے یہ بات چھپا لی. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور کہا کہ تم تو بہت برے لوگ ہو، تم تو کیا ہو؟ بہت برے لوگ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا بظاہر تو یوسف علیہ السلام چور ٹہرا تھا، تو یہ اللہ جانتا ہے. جو تم بیان کرتے ہو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. قالوا، وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اس کے والد بہت عمر رسیدہ ہے، بزرگ ہے. فخذ احد مکانہ، ہم میں سے کوئی ایک اس کی جگہ پر اپنے پاس روک لے، لیکن اس کو نہ روک. بہت لاڈلا ہے اپنے والد. انا نراک من المحسنین، اور آپ اچائی کرنے والوں میں سے ہے، بلائی کرنے والوں میں سے ہے، ہمارے اوپر یہ احسان کر لے، اس کو جانے دے، ہم میں سے جو چاہے اس کو اپنے پاس آؤ. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو اسی کو روکیں گے جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا. انا اذا لظالمون، اور اگر ایسا نہیں کروں، جس کے پاس سامان ہے اس کی جگہ کسی اور کو روکوں، یہ تو پھر ظلم ہے، یہ پھر کیا ہے؟ اور تو پھر ہم تو ظالموں میں شمار ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اچھا نا امید ہو گئے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے جائے، تو علیحدہ ہو گئے سارے اور مشورہ کرنے لگے. آپس میں کیا کرنے لگے؟ تو اس میں جو بڑا تھا یہودا، اور جب یہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے نا تو اسی نے مشورہ دیتے کہ قتل نہ کرو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے والد اور تمہارے سامنے کوئی حائل نہ ہو درمیان میں، تو اس کو کوئی دور بھیج دو. لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو. تو اب بھی یہ کہنے لگا کہ جب ہم والد کے پاس گئے تھے تو کرتے پر خون کس نے لگا، یہ مشورہ بھی تو میں نے دیا تھا.
وہ برا خبر میں نے سنایا تھا والد کو. ہاں اب ایسا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اب بنیامین بھی ہم سے رہ گیا. میں تو نہیں جانا چاہتا, میں ادھر ہی رہوں گا, اور تم جاؤ والد کو ساری کہانی سناؤ. قال کبیرہم, بڑے نے کہا, الم تعلموا, کیا تم نہیں جانتے, ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, کہ اللہ رب العزت کے نام کا وعدہ لیا ہے تم سے. والد نے کیا کہا تھا, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو تمہارے ساتھ جب تک تم پکا اور مضبوط وعدہ نہ کرو. اور انہوں نے پکا اور مضبوط وعدہ کیا تھا, تو ہم نے تو پکا اور مضبوط وعدہ کیا ہے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف, اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا, تو فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ, میں اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا, یعنی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي, یہاں تک کہ ہاں اگر والد صاحب حکم دے دے, یعقوب علیہ السلام کہے کہ آ جاؤ, پھر میں چلا جاؤں گا. او یحکم اللہ لی, یا میں مر جاؤں, یا کوئی اور فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا. ارجعوا الی ابیکم, جاؤ والد کے پاس, فقولوا, کہو, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, ان ابنک سرق, آپ کے بیٹے نے چوری کر لی, آپ کے بیٹے نے چوری کر لی. وما شہدنا الا بما علمنا, ہاں ہم نے پکا وعدہ کیا تھا, لیکن ہم غیب کو تو نہیں جانتے, ہمیں کیا پتا ایسا ہوگا. وما کننا للغیب حافظین, اور غیب کے تو ہم نے نگہبان نہیں. اچھا, تو وہ یقین نہیں کریں گے, یقین نہیں کریں گے, تو پھر کیا کرو, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا, اے ابا جان اس گاؤں والوں سے پوچھو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, اور اس قافلے والوں سے پوچھو, اس قافلے والوں سے پوچھو جو ہمارے ساتھ وہاں سے آئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم سچے, ہم کیا ہے, سچے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, تم نے پھر اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی. فصبر جمیل, صبر بہتر ہے. فصبر, یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا کہا تھا, فصبر جمیل, اور یہاں کیا کہا, فصبر جمیل. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, انشاءاللہ اللہ رب العزت ان سب کو اکٹھا کریں گے اور میرے پاس آ جائیں گے. انہ هو العلیم الحکیم, اور بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. تم جو کہتے ہو ایسا نہیں ہے, اپنی طرف سے بات بیان کر کے آئے ہو, کیا ہے اللہ جانتا ہے, اور ہم سب اکٹھے ہوں گے. اب کیوں اکٹھے نہیں ہوتے, حکیم حکمت والا ہے, جب چاہے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. نبی تھے یعقوب علیہ السلام, کون تھے, نبی تھے, اور اپنی اولاد کو کہتا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, مجھے ان چیزوں کا علم ہے جو تمہارے پاس وہ علم نہیں, یعنی اللہ رب العزت نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, اور وہاں سے سائڈ پہ ہو گئے یعقوب علیہ السلام. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف, ہاں یوسف. ایک بات یہاں پر مفسرین نے لکھی ہے کہ جب ہمیں کوئی غم کی خبر ملتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس امت سے پہلے یہ جملہ نہیں تھا, یہ جملہ اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا. اگر ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ, بلکہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, یا اسفا, ہاں یوسف, اے یوسف. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, آنکھیں سفید ہو گئی. سفید ہو گئے کہ کیا مطلب, آنکھوں کا نظر ختم ہو گیا. من الحزن, غم سے. فَهُوَ كَظِيمٌ, اور کمر جھک گئی, کمر جھک گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ
یوسف علیہ السلام کی عمر یعنی 80 سال بعد یہ دونوں آپس میں ملے، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور بعض مفسرین نے 40 سال لکھا ہے۔ کتنا لکھا ہے؟ 40 سال۔ اور زیادہ بہتر یہی قول لگتا ہے، اس لیے کہ جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر یا تو جلدی یا دیر سے زیادہ عرصہ 40 سال، زیادہ سے زیادہ عرصہ 40۔ تو قالو کہنے لگے بھائی، تاللہ اللہ کی قسم، اب بھی یوسف کو یاد کرتے ہو، تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، برباد کر دیں گے آپ کو، اور یہاں تک کہ آپ اس غم کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی مر جاؤ گے۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اب یوسف نے کہاں آنا ہے، اور وہ تو قالا، یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا کہ یوسف کو لے آؤ، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا کہ بنیامین کو لے آؤ، میں تو اپنے غم اور پریشانی کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں بیان کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں اللہ کے سامنے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، جو تم یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، اب دوبارہ جاؤ مصر، اب دوبارہ مصر جاؤ، فتحسسوا، ایک ہے فتجسسوا، جاسوسی کرو، یعنی کوئی برا کام ہو رہا ہو تو اس کو پکڑو، اور ایک ہے فتحسسوا، تلاش کرو، یعنی تمہیں یوسف ملے گا، اور بنیامین بھی وہ بادشاہ تمہیں حوالے کر دے گا۔ یا بنیا، اے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یعنی اس کے بھائی اور یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت سے اگر نا امید ہوتے تو کون ہوتے ہیں؟ اور ہم سب کیا ہے؟ مسلمان ہیں، اور ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ سارے بھائی تیسرے بار چلے گئے، قالو، کہنے لگے، یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے قبیلوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، راشن بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر رحم کرے، اور ہم یہ کوٹے پیسے لائے ہیں، ہمارے پاس نقدیت بھی نہیں ہے، تو یہ قبول کرے، فاوف لنا الکیل، اس کے بدلے جتنا غلہ ملتا ہے اتنا مت دے، بلکہ ہمارے جو بوریاں ہیں نا وہ پر کر دے، بھر دے، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر خیرات کر دے، ہمارے اوپر کیا کر دے؟ خیرات کر دے۔ کہا وہ بھائی جنہوں نے ہاتھ اور پاؤں باندھے تھے اور کنویں میں ڈالا تھا، اور پھر مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے چھوڑ دیا، قافلے کے حوالے کیا ایک سامان بنا کر، اور آج کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے اوپر کیا کرو؟ رحم کرو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ دیتا ہے اچھا خیرات کرنے والا۔ قالا، یوسف علیہ السلام، اب اللہ کا حکم آیا، پہلے 2 سفر میں حکم تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا، ورنہ یوسف علیہ السلام تو چاہ رہے تھے کہ والد سے ملوں، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ابھی نہیں۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دو۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تم نہیں جانتے؟
وآخی ہے اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا اذ انتم جاہلون لیکن تم جاہل تھے علم نہیں رکھتے قالو اچھا جب یوسف علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے نا تو اپنا تاج اٹھایا جو سر پہ تھا اس وقت تو وہ جو نشانیاں تھی وہ دیکھی شک میں پڑ گئے کہ یہ تو یوسف ہے یہ تو کون ہے یوسف ہے اور لہجہ پہلے 2 سفروں میں تبدیل کیا تھا یوسف علیہ السلام نے لیکن اب جو گفتگو تھی وہ اپنی اصل گفتگو کر رہے تھے باتوں سے تو یوسف لگ رہا ہے شکل سے اور نشانیوں سے تو یوسف لگ رہا ہے لیکن پھر بھی یقین کہ وہ تو غلام تھا پتہ نہیں کہاں ہوگا اور یہ بادشاہ تو شک میں مبتلا تھے تو یقین شک کو یقین میں بدلنے کے لیے فوراً سوال کر ڈالا قالو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف کیا تو یوسف ہے اللہ قال انا یوسف کہا ہاں میں یوسف ہوں میں کیا ہوں یوسف ہوں وہذا اخی اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے قد من اللہ علینا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحم کیا فضل کیا انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ رب العزت احسان کرنے والے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین بھائی کہنے لگے ہاں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے اوپر درجہ دیا ہے نبوت بھی عطا کی ہے ہم خطا کار تھے ہم کیا تھے خطا کار تھے اور قالا یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم آج کوئی ملامت نہیں ہے ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے میں نے تمہیں کیا ہے معاف کر دیا یغفر اللہ لکم اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا وہ ارحم الراحمین اور اللہ کیا ہے بہتر ارحم الراحمین ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ ماں ہے دادی ہے بہن ہے بیوی ہے بیٹی ہے بیٹا ہے باپ ہے دادا ہے بھائی ہے چچا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے اللہ اللہ ہے اذهبوا بقمیصی ھذا میرا یہ کرتا لے جاؤ فالقوه علی وجه ابی اور میرے والد کے آنکھوں پہ ڈال دو یأتی بصیرا تو اس کا نظر واپس آ جائے گا وہ واپس بینا ہو جائے گا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور سارے کے سارے میرے پاس مصر آ جاؤ اچھا جب یوسف علیہ السلام یہاں پر کرتا حوالہ کر رہا تھا نا تو فلسطین شام میں یعقوب علیہ السلام کو خوشبو اس کرتے کی محسوس ہوئی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ انی لاجد روح یوسف میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں تو سارے ملامت کر رہے تھے ہاں سارے کیا کر رہے تھے پھر وہ وہاں سے قافلہ پہنچا اور وہ کرتا کون لے کر آیا تھا پتہ ہے جب وہ انہوں نے کہا نا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا لیا اور ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا خون کرتے پہ لگایا اور وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس جو بائی لے کر آیا تھا وہی بائی وہ کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ وہ میری غلطی کا کیا ہو جائے ازالہ ہو جائے اور پھر یہ سارے چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور یہ سامنے جھکے سارے سجدے میں گرے عیسیٰ علیہ السلام تک اور نبی علیہ السلام تک اس سے پہلے سجدے تعظیمی جائز تھا بڑوں کو سجدہ لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں اور دین میں اور اسلام میں سجدہ چاہے جو بھی ہو شکر کا ہو تعظیم کا ہو سوائے اللہ کے کسی کو جائز ہو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام تو جھک جاتے ہیں نہ جھکا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدھا کرے کہتے ہیں یمن کو
گورنر بنا کر بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ ابن جبل کو. تو وہاں پر وہ سارے دین عیسوی کے ماننے والے تھے. وہ اپنے بڑوں کو سجدے کرتے تھے. اپنے بڑوں کو کیا کرتے تھے؟ جھکتے تھے. کہتے کہ معاذ ابن جبل جب واپس آئے, کارگزاری سنائی, تو آتے ہوئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً منع فرمایا ہاں کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والدہ زندہ تھی, اور بعض کہتے ہیں کہ زندہ نہیں تھی, فوت ہو گئی تھی. یہ اس کی خالہ تھی. یوسف علیہ السلام کی کیا لگتی تھی؟ خالہ. لیکن قرآن میں اس طرح نہیں لکھا, تو والدہ تھی. کون تھی؟ کیونکہ وہ جو خواب ہے وہ پورا وہ پورا ہو گیا. وہاں پر وہ بھائی سارے اکٹھے ہو گئے اور کہا اے یوسف, اور والد کو کہا اے ابا جان, ہم ایک معاملے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کون سا معاملہ؟ ابھی تو سارے معاملے حل ہو گئے. ہاں اب یہاں پر تمہیں کوئی نقصان نہیں, غلے کی کمی نہیں, راشن کی کمی نہیں, اب کیا معاملہ رہ گیا؟ انہوں نے کہا آپ دونوں نے تو ہمیں معاف کر دیا, آپ دونوں نے تو ہمیں معاف کر دیا اللہ سے. لیکن اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں؟ اور جب تک اللہ ہمیں معاف نہ کرے تو ہماری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گیا. ہماری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اے ابا جان, آپ بھی نبی ہے, یوسف بھی نبی ہے, اپنے رب سے ہمارے لیے استغفار کریں, اپنے رب سے مانگے کہ ہمیں معاف کر دے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں عنقریب آپ لوگوں کے لیے استغفار کرتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تہجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ کی رحمت جوش پہ ہے ہوتی ہے, اور کوئی ہے جو مانگے میں دے دوں, کوئی اپنی بخشش کروانا چاہے میں بخش دوں, تو اس وقت کا انتظار کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ جمعے کی رات تھی, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جمعے کی رات اٹھوں اور اللہ کے سامنے گڑگڑاؤں اور اپنے بچوں کی کیا کروں؟ بخشش کی دعا. کہتے ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ میرے بیٹوں کو معاف فرما, ہم نے معاف کر دیے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ آمین. اور یہ دعا کب قبول ہوئی؟ 20 سال بعد. یہ دعا کب قبول ہوئی؟ 20 سال بعد وحی آئی اور کہا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے. کہتے کہ پھر جا کے وہ خوش تر و تازہ ہو گئے, اور اس وقت تک نہ کھانے کو دل کرتا تھا نہ پینے کو, سارے لاغر ہو چکے تھے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے گناہ ہمارے معاف فرما دے. اور وقت اتنا نہیں ہے, اتنی لمبی دعا تو نہیں کر سکتا, بس ایک دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ سب آمین کہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہماری دنیا کو اچھی فرما اور ہماری آخرت کو اچھی فرما, اور ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.